بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ اکرام، صحیح البخاری حصہ اول سبق نمبر 1 میں ہم نے امام بخاری علیہ رحمہ کے نام و نسب، آپ کے شہر بخارا اور والدین اور آپ کے علمی اسفار کے حوالہ سے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں سبق نمبر 2 میں ہم امام بخاری علیہ رحمہ کے اوصاف، اساتذہ اکرام اور تلامذہ اعظام کے حوالہ سے پڑھیں گے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے اوصاف کے حوالہ سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ بے پناہ حافظہ کے مالک تھے، اتباع سنت کوٹ کے آپ میں بری ہوئی تھی، اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور شوق عبادت، زہد و تقوی، اس کے کیا ہی کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ حافظے کے ساتھ نوازا ہوا تھا۔ محمد بن ابی حاتم الوراق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حاشد بن اسماعیل رحمہ اللہ سے سنا کہ امام بخاری علیہ رحمہ ہمارے ساتھ بصرہ کے اساتذہ کے پاس جاتے رہے، اور ہم دیگر جو شاگرد تھے وہ اساتذہ کی باتیں لکھتے، حدیث کو نوٹ کرتے، امام بخاری علیہ رحمہ ایسے ہی جاتے اور کلاس سے واپس آ جاتے۔ تو ایک دن حاشد بن اسماعیل اور دوسرے ساتھی وہ کہنے لگے کہ آپ اسی طرح روزانہ جاتے ہیں، آپ کو جانے کا کیا فائدہ؟ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنی وہ جو کتابیں جو لکھا ہوا یہ سبق ہے وہ سارا میرے پر پیش کرو۔ اور پھر امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ سارے کا سارا ان کو سنایا، حتیٰ کہ حاشد بن اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ روایات کی غلطیاں جو ہیں ہم نے لکھی ہوئی، اس کی تصحیح امام بخاری علیہ رحمہ کے حافظہ سے، اور امام بخاری علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ کیا تم مجھے یوں ہی سمجھتے تھے کہ میں یہاں جو آ رہا تھا یہ بے مقصد ہی تھا اور میں اپنے دنوں کو ضائع کر رہا تھا؟ تو حاشد بن اسماعیل رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اس دن ہم نے اس بات کو جان لیا کہ آپ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اور یہ 16 دن کے اندر 15,000 احادیث تھی جو امام بخاری علیہ رحمہ نے یاد کی۔ امام ابن ساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح اگر اتباع سنت کے بارے میں بات کی جائے تو امام بخاری علیہ رحمہ خود بیان فرماتے ہیں، ما آتیت شیئا بغیر علم، میں کسی چیز کو نہیں آیا، یعنی میں نے کوئی کام نہیں کیا بغیر علم کے، قطو کبھی بھی، منذ عقلتو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو علم سنت کے مطابق کرتا ہوں۔ آپ کے شاگرد محمد بن ابی حاتم الوراق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری علیہ رحمہ کام کرتے کرتے تھک گئے اور لیٹ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ کوئی کام بغیر علم کے نہیں کرتے، آپ کا یہ آج لیٹنا اس میں کیا حکمت ہے؟ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہم جس علاقے میں ہیں اس کے بارڈر پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، تو میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ جو آج کام کر کے ہم تھکے ہیں وہ تھکاوٹ دور ہو جائے، اور اگر ہمارا سامنا دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کا اچھے طریقے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اگر ایک نظر صحیح البخاری پر ہی ڈال لیں تو اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے جو یہ ابواب قائم کیے ہیں، کتابیں جیسے کتاب الایمان، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب الحیل، اور ابواب کی طرف بھی دیکھیں تو باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب اسم من آوى محدثا، تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے دل میں سنت کی عقیدت، پیار، محبت اتم درجے کا موجود تھا۔ دیگر اوصاف کی طرح امام بخاری علیہ رحمہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر بھی فائز تھے، جیسا کہ عبداللہ بن محمد الصارفی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام بخاری علیہ رحمہ کے پاس تھا تو ان کی لونڈی جو ہے ان کے پاس آئی، اس کا پاؤں ان کی جو دوات تھی اس کے اوپر لگا تو سیاہی گر گئی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا صحیح سے چلیں، کیسے چل رہی ہیں؟ اس نے فرمایا اذا لم یکن طریق کیف امشی، جب راستہ ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے چلوں گی؟ تو یعنی یہ انداز بڑا عجیب تھا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ لونڈی نے آپ کو غصہ دلایا ہے اور آپ نے جو ہے اس کو آزاد کر دیا؟ فرمایا ان کانت اغضبتنی، اگر اس نے مجھے غصہ دلایا ہے فانی ارضیت نفسی بما فعلت، تو میں نے بھی اپنے نفس کو خوش کر لیا ہے جو میں نے کیا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ یعنی اس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ لونڈی ہے وہ نامناسب انداز میں گفتگو کر رہی ہے تو اس کو ڈانٹنے کی بجائے، سزا دینے کی بجائے امام صاحب نے اسے آزاد کر دیا۔ دیگر محدثین کی طرح امام بخاری علیہ رحمہ صوم و صلات کے پابند تھے، عبادت گزار، تہجد گزار تھے، اور کثرت تلاوت آپ کا معمول تھا۔ آپ کے شاگرد محمد بن ابی حاتم الوراق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری علیہ رحمہ کو ایک باغ میں بلایا گیا
آپ نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو نفل نماز پڑھنے کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے وہاں موجود ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری قمیض کے نیچے دیکھیں کچھ ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ایک بھیڑ نے 16 یا 17 بار ڈسا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے اس میں ورم آ چکا تھا، سوجن آ چکی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جب اس نے پہلی مرتبہ ڈسا ہے تو نماز کیوں نہ ختم کر دی؟ تو فرمایا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میں نے پسند کیا کہ میں اس سورت کو مکمل کر لوں۔ تو یہ امام بخاری علیہ رحمہ کا عبادت کے ساتھ شوق اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، تلاوت قرآن اور نماز کے ساتھ آپ کا جو شغف تھا اس کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح زہد کے اندر بھی امام بخاری علیہ رحمہ اپنا ایک مقام رکھتے تھے، اور سلیم بن مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ما رأیت بعینی منذ 60 سنہ، 60 سال زندگی میں نے میری ان دونوں آنکھوں نے امام بخاری علیہ رحمہ سے زیادہ فقیہ، متقی اور دنیا سے بے رغبت آدمی نہیں دیکھا۔ اسی طرح زاہد جو آدمی ہے وہ اپنا کام خود کرنے کو پسند کرتا ہے، کسی پر بوجھ بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اگر ہم امام بخاری علیہ رحمہ کو اس انداز میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے حضر و سفر کے ساتھی محمد بن ابی حاتم الوراق رحمہ اللہ ہی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ رات کے وقت بعض اوقات 15 سے 20 مرتبہ اٹھتے، اور جب اٹھتے آپ اپنا دیا جلاتے، قلم پکڑتے، سیاہی لیتے اور کام کرتے۔ تو ایک دن میں نے امام بخاری علیہ رحمہ سے کہا کہ آپ اپنے ہی بوجھ جسم پر یہ سارا بوجھ ڈالتے ہیں، تو آپ مجھے کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ میں آپ کا شاگرد ہوں، ساتھی ہوں، تو آپ مجھے کچھ اس مسئلہ میں کہہ دیا کریں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ تو ایک نوجوان آدمی، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی نوجوان کی نیند کو میں خراب کر دوں۔ یعنی اس قدر امام بخاری علیہ رحمہ کے اندر بے رغبتی اور زہد تھا دنیاوی معاملات میں کہ آپ قطعاً یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میں کسی پر بوجھ بنوں۔ اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری میں بھی امام بخاری علیہ رحمہ بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک کاروباری ساتھی تھا، پیسے نہیں دے رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے حاکم وقت کو اس کا خط لکھے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اگر میں نے یہ خط اس کو لکھ دیا تو کل کو وہ میرے علم کے حوالہ سے کوئی دل میں لالچ اور طمع رکھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھے کسی بات پہ مجبور کر دے کہ میں آپ کے کام آیا۔ وَلَسْتُ أَبِيعُ دِينِي بِدُنْيَايَ، میں اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچنا نہیں چاہتا کہ آج میں اپنی دنیا حاصل کروں اور کل لوگ جو ہے وہ مجھے دین کے مسائل میں اس احسان اور نیکی جس کے تلے میں دب جاؤں، تو دین کے مسئلے میں مجھے لوگ اس کے معاملے میں کچھ کمپرومائز کرنے کا کہیں۔ تو یہ امام بخاری علیہ رحمہ کا کمال تقویٰ تھا کہ دنیا کے معاملات کی پرواہ نہیں، ہمیشہ دین اور دین کے معاملات کو ترجیح دیا کر۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ اکرام، امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ کی ایک بڑی تعداد ہے۔ آپ کے کاتب محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے فَأَمْلَيْتُ أَلْفَ حَدِيثٍ لِأَلْفِ شَيْخٍ مِمَّنْ كَتَبْتُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ 1080 نَفْسًا، فرماتے کہ میں نے 1080 اساتذہ سے حدیث کا علم حاصل کیا، لیس فیہم الا صاحب حدیث، وہ سب کے سب اپنے دور کے بڑے محدث تھے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کتبت عن 1080 نفسا لیس فیہم الا صاحب حدیث۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ کے حوالہ سے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے 5 طبقات بنائے۔ سب سے پہلا طبقہ امام بخاری علیہ رحمہ کے وہ اساتذہ ہیں جو تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے تابعین کا دور پایا لیکن کبار تابعین سے روایت نہیں۔ تیسرے طبقے میں وہ اساتذہ شامل ہیں جنہوں نے تبع تابعین اور کبار تبع تابعین سے روایات۔ چوتھے نمبر پر امام بخاری علیہ رحمہ کے کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو آپ کے ہم مکتب ہیں یا آپ کے ہم عصر ہیں، آپ سے کچھ مقدم ہے۔ اور 5ویں نمبر پر بعض اوقات امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے شاگردوں سے بھی روایات لی ہیں کسی خاص فائدے کے تحت، تو آپ کے اساتذہ میں آپ کے کچھ شاگرد بھی۔ اگر آپ طبقہ اولیٰ میں دیکھتے ہیں یعنی آپ کے وہ اساتذہ جنہوں نے تابعین سے روایات کی ہیں، تو وہ مکی بن ابراہیم، علی بن عیاش، خلاد بن یحییٰ رحمہم اللہ تعالی ہے۔ اسی طرح طبقہ ثانیہ کے اساتذہ ہیں، یہ چند ایک اساتذہ کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ طبقہ ثالثہ کے ہیں، یہ طبقہ رابعہ کے ہیں، اور یہ 5ویں طبقے کے اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری علیہ رحمہ نے کچھ روایات لی ہیں کسی خاص مقصد کے تحت۔ اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ کے مشہور اساتذہ یعنی وہ اساتذہ اکرام جو جن کا حدیث میں اور طلب حدیث میں، حدیث کے پڑھانے میں ایک بہت بلند مقام ہے، یہ چند ایک ہم نے
وہ ذکر کیے ہیں، جیسے یحییٰ بن اسحاق رحمہ اللہ ہیں، قتیبہ بن سعید ہیں، اسحاق بن راہوے ہیں، علی بن مدینی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، عبد بن حمید ہیں، عثمان بن ابی شیبہ ہیں، عبداللہ بن مسلمہ القعنبی ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، مسدد بن مسرہد رحمہ۔ ہم بات کرتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کے شاگردوں کی، تو ان کو شمار کرنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے۔ امام فربری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ سے 90,000 افراد نے صحیح البخاری کا سماع کیا ہے۔ ایک کتاب کا سماع اتنی بڑی تعداد نے کیا ہے۔ اسی طرح امام ساحل جزرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ جب بغداد میں تشریف لائے تو میں ان کے لیے لکھا کرتا تھا، تو آپ کی مجلس حدیث میں 20,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ جمع ہو جاتے تھے۔ تو ایک وقت میں 20,000 سے زائد افراد امام بخاری علیہ رحمہ کے پاس بیٹھ کر حدیث کو لکھا کرتے۔ اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ جس بھی شہر میں گئے وہاں امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے بہت سے تلامذہ چھوڑے ہیں، بلکہ امام بخاری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے کسی استاد کے پاس بھی گیا ہوں تو جتنا میں نے اپنے استاد سے فائدہ لیا ہے اس سے کتنا ہی زیادہ میرے استاد وہ میرے سے فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یعنی ایک اعتبار سے امام بخاری علیہ رحمہ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی امام بخاری علیہ رحمہ سے استفادہ کرتے، فائدہ حاصل کرتے تھے، تو امام بخاری علیہ رحمہ کے تلامذہ میں وہ بھی شامل۔ تو اب آپ ان سب انداز کو اگر مد نظر رکھیں تو کتنا مشکل ہے کہ ہم امام بخاری علیہ رحمہ کے کل شاگردوں کی تعداد جو ہے اس کو ذکر کریں۔ البتہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے ان چند ایک شاگردوں کا ہم ذکر کرتے ہیں جنہوں نے حدیث کے معاملے میں ایک بہت بلند مقام حاصل کیا ہے، اور وہ امام بخاری علیہ رحمہ کے شاگرد بھی ہیں، جیسے امام دارمی رحمہ اللہ تعالی ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ ہے، امام مسلم رحمہ اللہ ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ ہے، ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ ہے، امام ابو بکر بن ابی عاصم الشیبانی رحمہ اللہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ ہے، امام ابراہیم بغدادی رحمہ اللہ ہے، اسی طرح ابن ابی دنیا البغدادی رحمہ اللہ ہے، اور محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ ہے۔ تو یہ وہ چند ایک کا ہم نے صرف ذکر کیا ہے جنہوں نے آج کے دور میں بھی ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہوا ہے، اور ہر حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص تقریباً ان شخصیات کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے امام بخاری علیہ رحمہ کے چند ایک اوصاف کا ذکر اختصاراً کیا ہے، آپ کے اساتذہ اکرام کا تعارف اور چند ایک اساتذہ کے ناموں کو جانا ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ کے تلامذہ آپ کے شاگردوں کے حوالہ سے اور چند ایک نمایاں شاگردوں کے ناموں کو پہچانا ہے۔ یہ چند ایک سوالات ہیں جن کو آپ نے حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، امام بخاری علیہ رحمہ کے اخلاق حسنہ پر کوئی واقعہ لکھنا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ کے کل کتنے طبقات ہیں؟ کوئی سے 5 مشہور امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ کے نام لکھیں، اور کوئی سے مشہور 5 شاگردوں کے نام لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔